یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2,04,000. ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے. ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں؟ 2% یا 2.5% نا. یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ، تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000، 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو، یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے، 200 پہ 5 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے، سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا، فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں یوں کر کے مٹاتے ہیں نا، تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا، ایک چیز لکھے ہی نہیں، لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا، تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی بھی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھئی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھئی، اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا، فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا، کچھ بھی، تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے، میں یہاں کیا کرتا رہوں گا، اس کو ریموو کرتا رہوں گا، تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے، مٹی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے، خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا، ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے، اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا، اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے، برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی،
یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو, سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے, جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا, بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال, اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے, بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا یاد ہے نا, تو ایسا نہیں کرو. ایسا نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا, لا تو کی فیوکا علیک, روکو مت, اللہ بھی روک دے گا, ٹھیک ہے نا. تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے, گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے, میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے, ایک گھر, دو گھر, تین گھر, اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے. ابھی سمجھ رہے ہو, ایک کیا ہے خالی ہے, پتہ نہیں پھر لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں, یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے, پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو, اتنے افراد کے لیے اتنے چاول, آج 4 مگے ڈالنے ہیں, 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں, 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو, ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی, تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب, جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی. جیسے بریانی بنانی ہے بھائی, اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دے یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. میں نے یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالے خوب, 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے, وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں, ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے. ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا. کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں, ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات, کل یہ بحریہ ٹاؤن میں ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا, بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی بات. تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے, تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے.
پیسے دینے تو وہ دیں، جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں، تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے، وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں، لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں۔ میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے، اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دماغ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو، 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی۔ یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی، دماغ میں ہوتی، تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا، یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا، اس کو 100 روپے دیے، اس کو 50 روپے دیے، اس کو 1 لاکھ روپے دیے، اس کو یہ دماغ میں، دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، یہ مجدد تھے اپنے دور کے، ایسے خاندانی آدمی تھے، یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا، تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد اور ذکر بھی، تو ایک دم رکے، جیب سے ڈائری نکالی، قلم سے، قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ، فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے، یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا دماغ اللہ کی طرف ہے، ذہن میں خیال آیا، اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف، تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا، وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں، اب جیب میں، اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ، اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے، ابھی اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار، یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو۔ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہو، لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، وسیم کباڑی سے 1 لاکھ روپے لینا ہے، سلیم گلے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے، دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں ہیں، کیا کیا کھوپڑا یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے، اسے یہ کرو، پھر بھول گیا، پھر بھول گیا، جو بات ہو بھول گئی، ہر چیز بھول رہے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا، تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل، وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز، ایسا نہیں، اشارے، یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا، یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی۔ کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں، جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے، یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا، باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا، 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں، اللہ توفیق دے، تو وہ سب اس میں ڈال دیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم، بولو بھائی مت کرو۔ کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس، تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے، وہ لاکر میں رکھیں، کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا، شبہ ہوگا ساتھ والے پر، شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا، حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو، باہر سے کوئی چور آ جاؤ، کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو، لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے، یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری۔ تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا، ہمارا تو، میرا اپنا حساب ایسے میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا، ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ۔ تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا، تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا، اس عید پہ ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز، بھائی عید پہ اتنے، اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو؟ جیسے کمپنی چلتی ہے نا، ہم ایسے چلا رہے ہیں، کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے۔ مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے، آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے، وہ حساب نکالو، اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو، ختم، چلو ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر، پیسے دے دیتا ہوں میں، بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے، ہر ایک فی بندہ اتنے پیسے ہیں، عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے، تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی، ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے۔ مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان،
گھر والوں پہ خرچ نہ کریں، نہ نہ نہ، خرچ کریں کھول کے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ۔ بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ، بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا، لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو، ایسا نہیں ہے۔ آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے۔ آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ پھوڑنا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں، پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے، ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا۔ خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے، نہیں دیا تو صبر کرے انسان۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ۔ اگر بیلنس وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا، اتنا بیلنس رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو، -50,000۔ اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے، باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا۔ یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو؟ بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان۔ ترجیحات کیا؟ سب سے پہلے صحت ہے نا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اب آپ نے کیا کیا؟ فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا۔ نہ 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 بھائی، بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے، خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا، سائیکل کیا کر دو بھائی، 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی آئندہ، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، نکالو اس کو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے خرچے، میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے، تو وہ میں نے مینج کیا۔ ہوٹلنگ نہیں نکلنے لانڈے لپاڑوں کے ساتھ، ہمارے بھی دوست ہیں وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں، ادھر شنواری پہ کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں، کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا، یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے۔ تو اگر آپ کے خرچے زیادہ تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے؟ ہوٹلنگ، بھائی یہ کم کرو، سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں، بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے، یہ نکالو، چائے گٹکا نکالو، سگریٹ نکالو۔ بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ، اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی۔ بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے، اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ؟ تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی، بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو۔ تو گھر والوں سے مشورہ کرو، بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو۔ مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا، بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی۔ اس کو بٹھاؤ، بولو آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لو بھائی، تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں، مل جل کے کچھ کرتے ہیں، کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ۔ اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، تھوڑا عید کو کم کر لو۔ تو بہت سارے، یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی، ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے، کھانا، گوشت پہ اتنا خرچ ہوا، دودھ پہ اتنا خرچ ہوا، انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا، سبزی پہ اتنا، ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو اب اچھا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے، الحمدللہ مینیج ہو رہا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا، اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں، اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی۔ تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد، میں مذاق کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا، بولے گا میری توہین نہیں کرو، 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ 25,000 کے 25 لاکھ بھی تو ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے ادھر سے
چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر, اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی یہاں سے مینج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن. بولو بھائی مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1 لاکھ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 1-2 بچوں کے ساتھ 1 لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1 لاکھ. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار, اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں اللہ کھلائے گا, بیگم کہے جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو, بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چترول لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا, تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں, وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں, اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں یہ پتا ہے کہ نہیں پتا. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے 1 سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا وہ 12 لاکھ جمع کر لے, اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دیا کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, ہو رہے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, اب سمجھیں. اچھا جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے, یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے, وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ کتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا بھائی, قدر کر لو ان باتوں کی. بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو, پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا,
پھر ایسی غریبیوں میں کبھی خود کھا لیا، کبھی ساری غریبی اٹھا کے کس کو دے دی؟ غریبوں میں بانٹ دی، ہدیہ دے دیا کسی کو، کسی غریب کو دے دیا، بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا۔ ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم، جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا، کرتے ہیں نا لوگ، جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی، جو اسکینڈل چلا تھا۔ اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت۔ ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی؟ غریب کو دے دی۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، صحابہ میں یہ ہوتا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یا رسول اللہ، مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے، پورا باغ صدقہ۔ تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا، وہ یہ والے چھکے ہیں۔ ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے، ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت، بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا، آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو عقل نہیں تھی، اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ شارجہ کب تھا، اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا، مزہ بہت آیا تھا، وہ قلبازیاں کھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک چھکا تھا، قوم خوش ہوتی ہے جیت کے، لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو۔ چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا، تو یہ جو چھکے ہیں نا، اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم، ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں، اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں۔ اس قسم کے چھکے لگائے، ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا۔ میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے، جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے۔ میٹر بھی اس طرح کا شارٹ، ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے، بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا، اور اتنا اٹھا۔ عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے، ہمارے جو رشتہ دار سعودیہ میں رہے وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے، ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی، ریالوں کی، وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں، ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے۔ کہ کوئی فقیر آیا وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں، یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں، ایسے گڈی اٹھائی ایسے پکڑا دی، گنی نہیں رہے جیب میں کتنے۔ ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں، بہت سخاوت ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت، اگر پتہ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ، وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے، اس نے اتنے بل گیٹس، اس نے یہ اسپتال بنا دیے، یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے، چھپا کے بہت کرتے ہیں، وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں۔ جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا، جو اصل عربوں میں، وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے، جو اصل عربوں میں۔ ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا، یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں۔ یتیم ہونا، کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں، یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے۔ ایسی سخاوت ہے ہمارے یہاں۔ یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے، گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں، اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں۔ ابھی یہ کورونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی، ہماری قوم میں بھی، اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ۔ خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے، ڈائری لے کے لکھنا ہے، اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے۔ اس سے 3 فائدے ہوں گے، بچت کتنی ہے آپ کی، سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں، کتنی افورڈ نہیں کر سکتے، اور ضرورت کتنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے، بس اتنی میری ضرورت ہے۔ آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے، تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان۔ اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی۔ پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے، وہ آپ کا ادھر کا فالٹ۔ جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو، پھر اس دوا کی ضرورت ہے۔ تو پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں، لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب، اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا، 1 کروڑ روپے ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5000 روپے ہوگا۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں، تو 5000 والے بھی ہیں، 10,000 والے بھی ہیں۔ تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے، اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں، پلس میں جا رہا ہوں، مائنس میں جا رہا ہوں، تو اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں،
کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو. تو جب کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت ضائع اور سامنے والے کا بھی ضائع. ابھی بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں, حیدرآباد سے آئے ہیں, نکاح پڑھانا ہے انہوں نے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں, پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں. مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں, کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ. میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنے سارے کام کا چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج کہ بھائی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا. صحیح ہے, نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا. اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا. تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا. نکاح پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں بھائی قبول ہے قبول ہے, یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم, گریوی مارنے کے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے میسج نہیں بھیجا. ادھر میں سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں, کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا. تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں. من حیث القوم یعنی سبھی ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں, سب ایسے ہیں. اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو, تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. اب میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے, تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے, اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کریں, تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا اب یہ سمجھ رہے ہو بات کو. یہ بھی بیان کا حصہ ہے, کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا, اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے. اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال. حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو, پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا, اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تعویذ تو TCS کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے, صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو. حضرت کو اتنا غصہ آیا, وہ تو بڑے تھے, انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا, واپس جاؤ. آئی بات سمجھ؟ تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی, پھر یہ واپس جائیں گے, آئندہ ایسی حماقت, اپنا بھی ٹائم بچائیں گے. اور فرمایا واپس جاؤ, وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو. خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے یہاں, تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج. یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا, کسی کو دیکھنا مقصد ہے, اس کے لیے پھر یہ کہ بھائی صرف دیکھنے آ رہا ہوں, زیارت کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دیتے تھے کہ یہ ٹائم ہے, اس میں دیکھ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا. فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آگے بیٹھ گئے, زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا, بس صحیح ہو گئی. تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے, 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا, تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے, قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس. کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہے, ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا, تو ہم 8:45 پہ پہنچتے.
ہوتا نہ پونے پہ ہے، نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا، ٹائم مینجمنٹ والے، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے. بہت مشکل ہے سمجھانا بات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے، بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھا بیان شروع کریں گے، ہو گیا بیان. تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی، بیگم. اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا، بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی. لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی، وہ سوتی رہ گئی، یا اس کا موڈ نہیں تھا، یا دیر ہو گئی، تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے. بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے، اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا، اس سے قیامت آ گئی، 10 بجے پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، اب وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ ایک سوچ ہی غلط ہے. یہ جو وعدہ ہے نا، وعدہ خلافی، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی، اسے عذر کہتے ہیں. جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا، یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں. وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اس نے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا ہو. تو ظاہر ہے گھروں میں تو یہ چلتا ہی ہے سب کچھ. اب بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں، میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے، اس پہ غصے ہو رہے ہیں. تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا، بولو نا بھائی آنا چاہیے. اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل کیا ہے. تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں، آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں، اتنی زبردست قومیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں. لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جاپانی جو ہیں، جیپنیز، ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں، کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے. کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر، اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں، اچھا خاصا فاصلہ، بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہیں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا، اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی. ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا. بول لو بھائی، پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں. یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ، مثال دے رہا ہوں میں، کہ ٹرین 8 یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے بھی یاد نہیں ہے، مثلا 4:11 پہ پہنچے گی. 9 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کتنے؟ 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی. یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں، اتنا فاصلہ تھا.
کہہ رہے 11 منٹ پہ 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے، آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہو آپ کی اس ونڈو کے سامنے. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا. اب وہ چھوڑوں تو ایک الگ بات ہے، اگلا ہی چھوڑ رہا ہوں پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے، دو چھوڑتے ہیں، ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ، کتنی اچھی قوم، کہتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا زبردست، بھائی واہ واہ بھائی واہ. ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا، 11 منٹ، ٹھیک ہے، کچھ پتا نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا، ہو سکتا ہے آئے نہیں. ایک ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہوں، یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا، لم سم ٹائم بتائے گا، ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 1:45 کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے، تھوڑی تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں، چارپائٹ کو منجی کہتے ہیں نا، منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، بولیں گے یہ پاگل ہے. آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا، کہیں جانا تھا مجھے، میں پہنچ گیا 11:30 بجے، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں. میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں، لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو، کوشش ہوتی ہے. اور یہ عیب ہے، عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی، تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا، کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم پہنچ گئے، ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی میں نے واپس بھی آنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے. 1 بجے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. تو ہم بھاگے پھر وہاں سے افراتفری میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے بھی بیچارے انتظار میں. اب ان کی کیا فضائل حدیث سناؤں، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا، نکاح نامہ فل کرو. یہ میرا کام تھا مگر اب یہ ان کا کام تھا. میں خود کون سا کرتا ہوں، میں تو کسی اور سے ہی کرواتا ہوں. ٹائم بچا نا، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں گا. 50 روپے پکڑا دو اس کو، یار فل کر لیں. میں جو نکاح پڑھاتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں میں فل کرتا ہوں، میں 100 روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ 100 روپے سے زیادہ قیمتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں. تو 100 روپے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا. اس زمانے میں 50,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 2 پارٹیوں کا پھڈا تھا 50,000 کا. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا. ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے 50,000 ہیں، اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے. دونوں پارٹیاں آئیں، حضرت کو حکم بنایا، ثالث بنایا. حضرت ان کے پاس بیٹھے. حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگے گا. اور دوسری طرف حضرت ثالث بن بھی چکے تھے. اب جب آپ کسی کے درمیان ثالثی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بد اخلاقی کی بات ہے نا. بھائی ٹائم نہیں تھا تو آپ نے ثالث بنے کیوں، حکم بنے کیوں، اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں. تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو، اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا، فرمایا کہ آپ دونوں کو میں 50، یعنی اس نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں نا، تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں، میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 دے دیتا ہوں. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے. میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڈا ختم. اس نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت نے فرمایا اصل میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں، وہ وقت میری نظر میں 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے، کہیں میرے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی کیس آئے گا تو 50,000 روپے دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، 100 روپے اور 50,000 میں
فرق. نکاح نامہ جو ہے نا وہ 100 روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا فل کروانے کے. تو میں جو ہے وہ حضرت نے کیا کہا کہ 50,000 روپے مجھ سے لے لیں اور جائے اللہ اللہ. ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے, آپ بھی جاؤ اسی کو زندگی گزارو. تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ہم تو ویسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے. یہ ایک اشکال کا جواب دیا میں نے. اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی وہ بڑے بنے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے. ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست, وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں. فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو. ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی, اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں آ سکتا ہوا کا. تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر, تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلہ بھی, بولو یار کچھ بولا کرو اللہ کا, نہیں آ سکتا. آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, بلبلہ بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا, پچھلا والا پانی نکالنا پڑے گا. جب تک پچھلا پانی نہیں نکالو گے اگلا پانی نہیں آ سکتا. تو پچھلا پانی کب نکالو گے؟ جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی. تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا 24 گھنٹے کا یہ ٹائم, یہ بوتل ہے, اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے, اور یہ بوتل ہماری 24 گھنٹے کی بھری ہوئی ہے. ٹائم ہمارے ہر چیز کے متعین ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے, بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے, یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا, بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے. تو اب یہ تو چلے ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو ایک کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا, اس دوران کوئی اور کام. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام, وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتا یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. پتا یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, بزنس مین ہے, وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے, یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا, بھی جنازہ پڑھنا ہے. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا, اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا. بھائی مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, 2 سنت پڑھو اور فوراً نکلو. روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا. اچانک کیا آ گیا؟ جنازہ. اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا. یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو. میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی, شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, کوئی شیڈول نہیں ہوا. بہت بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا یار کیا ٹائم, اس کو ٹائم دینا, جنازہ, یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو صبح اٹھے, جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے, سوتے سوتے تھک گئے تو کیا اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں, کوئی شیڈول میڈول نہیں ہوتا ہمارا. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں, چلو یہ کر لیتے, ناشتہ کر لیتے. اب کیا کریں, چلو دیکھتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں. تو مسجد میں بیٹھے ہیں, جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے, جنازہ آ گیا, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہو نا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں. تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا
تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے؟ بھری ہوئی. تو اب نیا کام جب اس اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا. اگر نہیں ہو رہا نقصان، اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند تو ایک پابندی ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، پرانی چیز آ رہی ہے. بوتل خالی ہو تو جتنا پانی ڈال دو پرانا پانی نکالنا ہی نہیں پڑے گا اس میں سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا. یہ کہہ رہے نکالا جائے گا، ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے. نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا. اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوا ہے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ ملنے کا. آپ نے کہا کہ ٹھیک 3:06 پہ، جاپانیوں کی طرح نا، ٹھیک 3:06 پہ میں چائے کے ہوٹل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں. میں نے جاپانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا، تو میں بھی چاہتا ہوں، اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں. این 3:05 پر جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا. اللہ غفار بھائی کو بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے، آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو 3:06 والا ٹائم ہے اس میں گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا وہ. تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشتے دار ہیں پھر تو یقیناً یہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے، بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی، اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. صرف سوری کر لینا کافی نہیں ہے. جتنا ٹائم سوری میں لگتا تھا اتنے ٹائم میسج بھیجنے میں کیوں نہیں خرچ کر دیا بھائی؟ پہلے لوگوں نے ایک سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لیا ہے، ذرا سا جو بھی ہو سوری، تھپڑ مار دو سوری، کچھ بھی کر لو سوری، بہنوں کی وراثت کھا لو آخر میں سوری کر لو. 1 کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے، مرنے سے حج پہ جانے سے پہلے کہتے جو کہا سنا سب معاف. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا، ابا کا انتقال ہوا، بہن کو وراثت نہیں دی، ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا. وہ جو اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا. حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھائی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے، تو اب سب نے میسج گھما دیا اس بہن کو بھی، بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو، میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو. وہ بھی بیچاری کیا کہے گی؟ معاف کر دیا. 1 کروڑ روپے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے. ایسے نہیں ہوتے حلال. آپ خوش ہو رہے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور ذرا بےہودہ سی مثال ہے، فرمایا اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں. مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی تھی ہے وہی بتاؤں گا نا. کیا مطلب؟ کھا لیا بغیر پوچھے اور ہضم ہونے سے پہلے اس سے سوری کر لی. ٹھیک ہے نا کہ بھائی آپ کا مال کھایا ہے تو کھا لیا، اب آپ اجازت دے دیں. تو کہے گا اب کھا ہی لیا تو اب میں اس سے انتقام لے کے کیا کروں؟ کہتے چلو بھائی معاف کیا میں نے. تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے کیا ہو گیا؟ حلال. ایسے ہوتا نہیں. یہ جو سوری ہے نا، سوری آپ نے سوری کی، سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا، اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے؟ جب کوئی حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے،
کس کا اعتبار ہے؟ دل کا، کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال، 1 روپیہ بھی حلال نہیں، 1 کروڑ کہاں سے حلال ہوگا؟ تو آپ نے بہن کی 1 کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے، اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی، شب برات میں معافی مانگ لی، 27ویں رات کو معافی مانگ لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے، اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے. اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا. نمازیں اگر قضا کر لی آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑے گی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. رمضان کے روزے ضائع ہوئے تو وہ دینے پڑیں گے اللہ کو، وہ رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراً مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے دینا پڑے گا. اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں 10-20 سال کی ہیں تو ایک دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 سال کی نمازیں 10 سال پہ ڈیوائڈ کر دیں اسے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ بس استغفار کافی ہے، استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے. لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو، ندامت ہو، پچھلے پر ندامت ہو. ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا، وہ تو مزے اڑا لیے نا، اب آئندہ کے لیے توبہ. پچھلے پر ندامت ہو، غلط کیا میں نے، اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے، یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 3:06 کا ٹائم دیا کسی کو، اور کیا آ گیا اس دوران؟ جنازہ. یا رشتہ دار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ پہ پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یا تو کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے، تو پھر وہاں جنازہ جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا بھی نماز کے بعد جنازہ ہے، اب آپ بلا وجہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایک جنازہ ہو گیا ہے، میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں تو 3:05 کے بدائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا بتائیں امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں؟ تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے؟ تراویح جتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا، وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی، زیادہ سے 5 منٹ کی، بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں، اور اگر جلدی نہ پہنچے ٹائم پہ پہنچے تو کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت اہم موضوع ہے یہ، اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا، جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی. اب لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ علماء کو کہتے کہ ہمیں ٹائم دے، لیکن علماء کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی خود ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا اور درد سر بن جائے گا.